بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر مسجد سے باہر تشریف لائے تو سامنے ہی 100 بھیڑیے قطار بنائے بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے بولنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تمہیں معلوم ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا، نہیں حضور، ہم نہیں جانتے یہ بھیڑیے اپنی زبان میں کیا کہہ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ کرام کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن ہمارا رزق ہی یہی بکریاں ہیں، ہم کیا کریں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کہو تم اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی بکریوں کی حفاظت کیا کرو، اور بھیڑیوں سے فرمایا کہ تم اپنا شکار کیا کرو، اپنا داؤ چلا کرو۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ابو سفیان حرم کی حدود میں کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دور سے ایک ہرن بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا ہے۔ ہرن دوڑتا ہوا حدود حرم کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی بھیڑیا اس ہرن کو پکڑنے لگا تو ہرن کے اگلے پاؤں حرم کی حدود میں آ گئے تو بھیڑیا ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ ابو سفیان کہنے لگا، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، بھیڑیوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ حدود حرم ہے۔ اس بھیڑیے کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی قوت دی۔ وہ کہنے لگا، اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا حبیب تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے اور تم جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ ابو سفیان کے ساتھ ایک اور مشرک بھی تھا۔ وہ کہنے لگا، ابو سفیان، کسی کو بتانا نہیں، ورنہ سارے کلمہ پڑھ لیں گے۔ سبحان اللہ، بھیڑیے بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بدو وہاں سے گزرا، کہنے لگا، یہ کس کی مجلس ہے؟ کسی نے بتایا، یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ وہ اپنے ساتھ شکار کر کے لایا ہوا تھا۔ اس شکار کو رسی سے کھولا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، تم وہ ہو جو کہتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو اس نے اس مردہ شکار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پھینکا اور کہنے لگا کہ جب تک یہ مردہ شکار کلمہ نہیں پڑھے گا، میں یہ نہیں مانوں گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردہ شکار کو آواز دی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے آپ نے پکارا۔ وہ مردہ جانور کلمہ پڑھ کر دوبارہ سے مر گیا۔ سارے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ وہ بدو کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک دن حلیمہ سعدیہ کی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی، جب میں بکریاں چرانے جاتی ہوں تو میرے بھائی محمد کے بغیر میرا وہاں دل نہیں لگتا، میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی بھیج دیں۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، بیٹی ابھی محمد بہت چھوٹا ہے، کہیں اس کو دھوپ لگ گئی تو؟ دیکھو کتنا حسین اور مبارک چہرہ ہے، میں اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، یہ تو میرا شہزادہ ہے۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہنے لگی، اے اماں،
تم دھوپ کی بات کرتی ہو۔ جنگل کے جانور بھائی محمد کے منہ کو چومتے ہیں۔ جب بھی ہم بھائی محمد کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے ہیں تو ہمارے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ بیٹی کے بار بار اصرار کرنے کے بعد حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی۔ دوسرے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ جنگل میں گئے۔ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتا۔ اس طرح آپ 5 دن تک اپنی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور کہنے لگی، بیٹے محمد، آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے۔ اے میرے بیٹے، مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ ایک مجھے تمہاری یہ دوری نہیں برداشت ہوتی، اور دوسری بات تم میرے پاس بہت ہی عزیز امانت ہو، اسی لیے آج سے تم بکریاں چرانے نہیں جاؤ گے۔ حلیمہ سعدیہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا۔ پھر آپ 3 دن تک اپنی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے نہیں گئے۔ چوتھے دن حلیمہ سعدیہ کا بیٹا روتا ہوا گھر آیا اور کہنے لگا، ماں، ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب دائی حلیمہ سعدیہ نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اپنی والدہ سے کہنے لگے، امی جان، آپ روتی کیوں ہیں؟ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، اے میرے بیٹے محمد، ہماری ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ تو یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امی جان، آپ رونا بند کریں، ہم اپنی بکری کو واپس لائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل پہنچ گئے اور ایک صدا لگائی کہ اے ساکن صحرا، ادھر آؤ، کون میری والدہ کی بکری کو لے کر گیا ہے؟ یہ صدا سن کر سارے بھیڑیے جانور سب آ گئے۔ سر کو جھکا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میری امی کی بکری واپس کرو۔ یہ سن کر سب بھیڑیے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جان قربان۔ یہ سب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جانوروں، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری ماں حلیمہ سعدیہ کی ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری والدہ رو رہی تھی؟ سب جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ دنوں تک تو جنگل میں آتے تھے، کچھ دنوں تک ہم آپ کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے تھے کہ اس کائنات کو بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد آپ نے جنگل آنا چھوڑ دیا تو یہ دیکھ کر ہم نے سوچا کہ حلیمہ سعدیہ کی بکری کو اٹھا لیتے ہیں۔ محمد بکری کو چھڑانے ضرور آئے گا، کیونکہ وہ اپنی والدہ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکے گا۔ تمام جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جان قربان۔ بہانہ تو اس بکری کا تھا، ہمارا مقصد تو آپ کا دیدار کرنا تھا۔ سبحان اللہ، کتنی بابرکت ذات تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔